اور میں اپنے واقعات تو بتاتا رہتا ہوں شو مارنے کے لیے نہیں. جب میں دوسری کر رہا تھا مجھے پتا تھا میری آمدن تھوڑی سی تھی, مجھے کون دے گا بھائی. تو میں نے تو پاؤں سے معذور لڑکیوں کو نکاح کا پیغام بھیجا, اور ان کو بھی بھیجا جو محروم تھی سماج سے, اور جو آپ کو پتا ہے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں, ان لڑکیوں کو پیغام بھیجا. ایک لقوے کی مریضہ خاتون تھی, ان کو پیغام بھیجا. مجھے پتا تھا یار اس آمدن میں کون دیتا ہے, کوئی بات نہیں بس کر لو. تو معیار انسان گراتا ہے کہ نہیں گراتا, لیکن ان کے نخرے اتنے تھے, انہوں نے ٹھینگا دکھایا مجھے. انہوں نے کیا دکھایا, اتنے نخرے بھائی. میں نے ایک بہری گونگی کو پیغام بھیجا, کسی کے تھرو بھیجا نا, جس کے تھرو بھیجا وہ مجھ پہ غصے ہو گئی خاتون, کیوں دوسری کیوں کر رہے ہو, تیسری کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی ایک بہری خاتون ہے بیچاری, چلو اس کو ٹھکانہ مل جائے گا. نہیں ہمیں نہیں. وہ مجھے سمجھ تھی بندہ 2 نمبر ہے. یہ حالات تھے پہلے کہ جو دوسری کا پیغام بھیجے نا اس کو کیا سمجھا جاتا تھا, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ 2 نمبر آدمی ہے. میں کہتا بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں یار, آپ یہ تو نہیں کہتے تھے میرے بھائی بہنوں سے ملیں, مجھے پتا تھا وہ بھی ٹھینگا دکھا دیں گے, نہیں کرو. صحیح ہے. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ گھر میں آ کے دیکھو, ہم کوئی روڈ پہ پڑے ہوئے آدمی نہیں ہے بھائی, خاندان ہے اور پڑھا لکھا خاندان ہے ہمارا. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, دوسری کر رہا ہے, تیسری کی بات کیوں کر رہا ہے یہ. تو اب سوسائٹی نے کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو خواتین کے پاس بھی حل نہیں ہے, دوسری بیوی بننا پڑے گا عورتوں کو. اب یہ جو چاہتی ہے نا میں ایسا میاں ملے جو اتنا اچھا بھی ہو اور صرف میرا ہی ہو, مارکیٹ میں ایسے میاں آج کل اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کسی اچھے کی دوسری بن جاؤ, تیسری بن جاؤ, کیونکہ مرد کے نخرے بہت ہو گئے. اگر جس نے ایک رکھنی ہوتی ہے نا اس کا معیار بہت ہائی لیول کا معیار ہے. ایسے لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ, اور ایسے لڑکوں کو چھوڑتا کوئی نہیں. ابھی میرے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹے نے CA کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. CA والا آپ کو پتا ہے خود سونے کا ہوتا ہے, وہ اس کی ٹھک کر کے. CA والا فیل کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, تو جو CA فیل بھی ہو نا اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. اور کراچی میں CA کوئی کر لے نوجوان, یہاں تو پڑھائی کا ماحول ہی نہیں ہے, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اور ہینڈسم بھی ہے. مجھے قصہ سنا رہے اپنے بیٹے کا, کہہ رہے جہاں بھی اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں خاندان کی لڑکیاں آ کے لائن مارنا شروع کر دیں. رشتہ دار کے آپ کا بیٹے کی بات طے ہو گئی ہے, نہیں جی نہیں ہوئی ہے, دیکھ لیں کہ رشتہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا, سب کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے ہر ایک پریشان ہوتا ہے. بھائی بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, لوگ بھی خاندانی ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, کوئی چرسی ہیروئنچی بھی نہیں ہے, تو بھائی ہر آدمی چاہے گا نا اپنی بیٹی دے اس کو. تو مرد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. جہاں اچھا مرد ہوگا وہاں سارے ہر باپ, سمجھدار باپ اپنی بیٹی کی کوشش کرے گا, کہ ماں باپ کوشش کریں گے بھائی اس کو پہنا دو اپنی بچی. ٹھیک ہے نا, تو ہر ایک کی. تو اچھا لڑکا مارکیٹ میں نہیں ملتا. شادی دفتروں میں جو لڑکا جا کے نام اندراج کروا رہا ہے نا, حضرت مولانا اسلم چبوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, شہید. انہوں نے شادی دفتر کھولا تھا. انہوں نے کہا کہ جہیز ویز کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی. میں نے کہا جہیز ویز کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جہیز کا مسئلہ. میں نے کہا بھائی جہیز ویز آج لوگ دے دیتے ہیں, اتنا ادھر ادھر زکاتوں سے بھی جہیز اکٹھا ہو جاتا ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ بندہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں, وہ میری بات سے متفق نہیں ہو رہے تھے. پھر کیا, انہوں نے شادی دفتر کھولا. 1 سال بعد میں نے حضرت سے ملنے گیا. میں نے کہا حضرت کیا بنا. انہوں نے کہا یار بندہ آ ہی نہیں رہا اندراج کے لیے, لڑکیوں کی فائلیں جمع ہو گئی ہیں, لڑکے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, آئیں گے تو ہم جہیز وہیز تو کی بات ہی نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا ریشو ہے, یعنی 7 لڑکیوں کی درخواستیں آئیں گی تو مقابلے میں 1 لڑکے کی. اور انہوں نے کہا جو 7 لڑکیوں کی درخواستیں آتی ہیں نا رشتے کے لیے, وہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کوئی بیچلر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اور جو 1 لڑکے کی فائل آئے گی وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان میں 1 لڑکا تو مجھے یاد ہے میں نے فائل بھیجی تھی اس کی, اس کا اسٹیٹس مجھے پتا تھا یہ کیا ہے, اس کو میں 2 منٹ نہیں برداشت کرتا تھا, تبھی میں نے اس دفتر میں وہاں فائل اس کی جمع کرا دی. تو میں نے پھر حضرت سے کہا, میں نے کہا حضرت جو قابل لڑکا ہوگا نا, جو ماسٹر لڑکی ہے, PhD لڑکی ہے, اس کا رشتہ پھر بھی آسان نہیں ہے, اس کے ٹکر کا رشتہ اس کو نہیں ملتا. لیکن جو لڑکا اگر PhD ہوگا, لڑکا اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. وہ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے نا, یہی اس کے مکھنچو ہونے کی علامت ہے کہ اس کو سوسائٹی میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے یہ آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کی, لیکن مولانا صاحب یہ دوسری تیسری والی بات بہت مشکل ہے. کمال یہ ہے کہ پھر حضرت پہ ایسا اثر ہوا, حضرت مان گئے تھوڑے دنوں میں, جب تک سوسائٹی میں 2 شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے نہیں مسئلہ حل ہو. حضرت کی سمجھ. پھر حضرت نے کہا چلو اب میں کرتا ہوں. حضرت نے جب دوسری شادی کی ہے نا, ان کے جو مقتدی تھے وہ باغی ہو گئے ان کے, کہ اس عمر میں ان کو دیکھو شادیاں رچاتے ہوئے, ان کو شرم نہیں آتی. ایسی باتیں مقتدیوں نے کی. حضرت ڈپریشن میں گئے. مجھے بتایا کہ مولانا میں دوسری شادی کر کے جس مصیبت میں, حالانکہ ان کی پہلی وائف نے ساتھ دیا تھا دوسری شادی میں,
بچوں نے, میں نے نکاح پڑھایا تھا, سوری نکاح میں نے بیان کیا تھا, نکاح انہوں نے خود پڑھایا اپنا, بیان کے لیے مجھے بلایا. کہ اتنی ٹینشن میں آئے نا وہ 2 کرنے کے بعد, لوگوں کے تانے, حالانکہ ان کی بیگم نے کروایا, ان کے بچے بھی موجود تھے. اتنی ٹینشن میں آئے کہ کہنے لگے بھائی یہ کام کرنے کا نہیں ہے, اتنی ٹینشن میں آئے. اور وہ شہادت کی دعائیں مانگنا, مجھے رپورٹ ملی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ بس مجھے اٹھا لے, اس ٹینشن سے میں جب بھی بچوں گا. خیر اب اللہ نے تو ان کو ویسی شہادت دینی تھی. تو سوسائٹی اس کو جب تک آپ کریں گے نہیں نا, ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو کرنا ہی اس کا حل ہے. اور لیکن عدل کرو, برابری کرو,